الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیاء ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکساراں پیر کامل کامل آرا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہے ہم پہ کر کرم کر کرم کر وا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہرم خاک پنجاب ازدم او زندگشت صبح ما مہر از تبندگشت شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین معزز سامعین ذوی احتشام ادب خردگان نگاہ محبت برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا شکر عظیم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو سرکار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا امتی بنایا اور ہم سب کو ادب والوں میں رکھا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو یہ بیان میں حق سن کر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کے ایک دفعہ پڑھتے ہیں سارے۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب
سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا دونوں عالم کا دولا پھر پڑھ، دونوں عالم کا دونوں عالم کا دولا اسی لیے تو رب فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہی اعلیٰ فرما رہے ہیں دونوں عالم کا بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا شمع وہ لے کر آیا خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ سب سے سب سے بالا سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ الحمدللہ۔ اللہ رب العزت کا شکر عظیم ہے کہ اس نے ہم کو بن مانگے اپنا محبوب عطا فرمایا، اور میں حضور کی شان پر چند معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سورۃ البقرہ اور دوسرا سپارہ ہے، اور رب کا قرآن فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اس امت، اس آیہ مبارکہ میں بیسیکلی ہماری افضلیت بیان ہو رہی ہے، ہم مسلمانوں کی۔ رب کا قرآن فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام امتوں سے افضل کیا۔ دیکھیں امت بھی، ہم بھی امت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بھی امت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی امت ہے، نوح علیہ السلام کی بھی امت ہے، ہر نبی کی علیحدہ علیحدہ اپنی امت ہے۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، 10 بندوں میں سے ایک کو چننا بہت مشکل ہوتا ہے، 10 بندوں میں سے ایک کو چننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ رب فرما رہا ہے ہم نے
1,24,000 جتنے پیغمبر آئے ان تمام انبیاء کی امت میں سے محبوب آپ کی امت کو افضل فرمایا۔ حضور آپ کبھی خیال کریں تو ذہن میں آتا ہے آخر ہمارے اندر کیا ایسی بات ہے، ہم تو گناہ گار بھی ہیں، کون سا ایسا عمل ہے جو پچھلی امتیں کرتی تھی اور ہم نہیں کرتے؟ تمام وہی اعمال ہیں، اور انہی اعمال پر ان انبیاء کرام کی امتوں کو عذاب ہے، لیکن آج ہم کیوں محفوظ ہیں؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور رب فرما رہے ہیں محبوب ہم نے آپ کی امت کو تمام امتوں سے افضل فرمایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سننے والے کا کوئی کمال نہیں، یہ رب کی عطا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے کہ آج ہم کو امتوں سے افضل فرما دیا۔ گل ساری سرکار دیے، گل ساری ملو، گل ساری ہم بھی وہی امت، دوسرے انبیاء کی بھی وہی امت ہے، مگر ہمیں کیوں افضلیت ملی؟ بات صرف در مصطفیٰ کی ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے آج ہم کو یہ مقام نہ ملتا۔ تو رب فرما رہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ ایک بات سمجھ آ گئی کہ آج ہم کو جو مقام ملا یہ صرف در مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اب آپ اپنی شان کا اندازہ لگائیے۔ دوسری، رب جب کفار سے پوچھے گا نا تسی ایمان کیوں نہیں لے آئے، وہ کہیں گے یا اللہ ساڈے کول تے کوئی نبی نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ اسی طرح دوسری نبیوں کے دور میں جو کفار تھے ان سے بھی پوچھا جائے گا یا اللہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تو ہم کیسے ایمان لاتے؟ تو رب کہے گا جاؤ اچھا اس طرح کرو، انبیاء کو بلا کر لاؤ۔ نبیوں سے پوچھے گا بتاؤ بھائی کیا میں نے تو تم کو بھیجا تھا ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرو، ان کو دین کی دعوت دو، میں نے تم کو بھیجا ہے ان کو دعوت دو۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ اب رب کو نہیں پتا کہ نبی میں نے بھیجا تھا، پھر رب بلا کر کیوں پوچھ رہا ہے؟ بھائی رب کو پتا ہے یہ نبی آیا ہے، انہوں نے کہا یا اللہ نبی کوئی نہیں آیا، رب نے آخیا ادھر آؤ دسو تسی انہاں کول گئے ہو گے؟ وہ انبیاء کہیں گے یا اللہ اے میرے اللہ ہم ان کے پاس گئے ہیں، ہم نے جا کے ان کو تبلیغ کی ہے۔ رب فرمائے گا اچھا تم لوگ گئے ان کے پاس، جاؤ اب کوئی گواہ لے کر آؤ، اب کوئی گواہ لے کر آؤ، میں مانوں کہ واقعی ہی تم نے ان کو دین کی تبلیغ کی ہے۔ اب دیکھیں رب کو نہیں پتا، رب کو پتہ ہی آیا لیکن رب پھر بھی گواہ مانگ رہا ہے، اور گواہی میں وہ انبیاء کرام وہ امت مسلمہ کو پیش کر دیں گے، امت محمدیہ کو گواہ میں پیش کریں گے۔ اے اللہ تو ان سے پوچھ ہم نے ان کو دین کی تبلیغ کی ہے کہ نہیں کی، ان سے پوچھ۔ اب ہماری گواہی کا کیا توقع بنتا ہے؟ لیکن انبیاء کرام امت محمدیہ کو گواہی میں پیش کریں گے، یا اللہ اپنے نبی کی امتیوں سے پوچھ لے، اپنے محبوب کی امتیوں سے پوچھ لے، ان سے پوچھ لے، اگر یہ کہہ دے یہ گواہی دے دے تو پھر یا اللہ ہم یہ انبیاء کرام امت محمدیہ کو رب کی بارگاہ میں پیش کر، نبی امت محمدیہ کو پیش کریں گے۔ کیا یہ چھوٹی شان ہے ہماری؟ نبی ہو کے امت محمدیہ کو پیش کر، وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو ان سے سینکڑوں برس پہلے ہو کر گئے، ہم تو ان کی موجودگی میں تھے ہی نہیں، ہم تو ان کی موجودگی میں تھے ہی نہیں، یہ نبی ان کو کیسے وہ گواہی میں پیش کر رہے ہیں؟ گواہ تو وہ ہوتا ہے جو سامنے ہو۔ اللہ ہم پہلے یہ بعد میں، یہ انبیاء کی گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ رب فرمائے گا اب دسو بھائی تسی کی امت کی گواہی دے چھڑی۔ ہم کہیں گے، ہم حضور کی امت ہی کہیں گے اے اللہ ہم نے اپنے محبوب سے سنا ہے کہ پچھلے انبیاء آئے وہ دین کی تبلیغ کر دے، اللہ محبوب سے سنا ہے۔ اب پھر رب فرمائے گا جاؤ
اب مصطفیٰ کریم کو بلا کر پھر حضور سے پوچھا جائے گا. حضور فرمائیں گے اللہ جتنے تیرے نبی ہیں یہ جتنے نبی ہیں واقعی انہوں نے دین کی تبلیغ کی. رب فرمائے گا اے دنیا والے سن لو, اب میرے محبوب نے گواہی دے دیا, پکی بات ہے انبیاء دین کی تبلیغ کے لیے تشریف لے کر آئے. اب امت محمدیہ کی وجہ سے ان کی نبوت کی گواہی قبول ہوئے گی. پہلے انبیاء کرام نے امت محمدیہ کو یہ شرف بخشا کہ اپنی گواہی میں امت محمدیہ کو پیش کیا. پھر یہ رب کی قدرت تھی, پھر انبیاء نبیوں کی گواہی میں محمد مصطفیٰ کو پیش فرمایا. الغرض چونکہ چنانچہ رب بتانا یہ چاہتا ہے, ٹھیک ہے تمام انبیاء اپنی شان کے لائق ہیں, مگر یہ میرے یار کی امت ہے, یہ میرے محبوب کی امت ہے. اب اس کی گواہی پیش ہو جائے گی, اب میرے محبوب کی گواہی پیش ہو جائے گی, میں تمہاری تمام جو معروضات ہیں ان کو قبول فرما لوں. اب دیکھیں امت محمدیہ کو پیش کیا جا رہا ہے. کیا یہ چھوٹی شان ہے؟ ہم اپنا عمل دیکھیں, ہم اپنا کردار دیکھیں, ہم اپنی سیرت دیکھیں, ہم اپنی صورت دیکھیں. ہم کہاں, وہ انبیاء کرام کہاں. لیکن ہم تو گناہوں کے بھی بھرے ہوئے ہیں, ہم تو بدکاریاں بھی کرتے ہیں, ہم طرح طرح کی گناہ بھی کرتے ہیں, برائیاں بھی کرتے ہیں, مگر ایسا عمل کیا ہے کہ اس دن قیامت والے دن ہم کو انبیاء اپنی گواہی میں پیش کریں گے گل ساری سرکار دی, گل ساری سرکار دی ہے. اگر حضور نہ ہوتے قسم خدا کی ہم کو یہ پروٹوکول نہ ملتا. رب فرما رہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اے دنیا والو جان لو میں نے امت محمدیہ کو محمد رسول اللہ کی وجہ سے افضل فرمایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, گل ساری سرکار دی. رب نے یہ قرآن اول سے آخر تک مصطفیٰ کی شان میں بیان فرما دیا. اور جاننے والوں جانیے, قسم خدا کی رب نے اپنا محبوب ایسا عطا فرمایا کہ وہ رب ہو کے مصطفیٰ کی تعظیم فرما رہا ہے. اب دیکھیں میں سورۃ البقرہ کی یہ آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. آیہ نمبر 104. جب حضور کی مجلس لگی ہوتی, صحابہ کی جب مجلس لگی ہے, حضور جلوہ افروز ہے. اب دیکھیں رب اپنے نبی کی عزت کے بارے میں کتنا غیور ہے, رب اپنے نبی سے پیار کتنا فرماتا ہے کہ محبوب کی طبیعت پر اگر تھوڑا سا بھی گراں گزرے رب فرماتے دنیا والے نہ, اگر تو کفار کی وجہ سے ہو رب ان کے اوپر مذمت نازل فرماتا ہے, ان کے اوپر عذاب والی سخت باتیں کرتا ہے. لیکن جب امت محمدیہ کی وجہ سے ایسا ہونا پھر رب درگزر فرماتا ہے میرے محبوب کے امتی ہیں. پیارو ایسے نہیں کرنا, ایسے نہیں. یہ رب کا اپنے نبی سے پیار ہے, اپنے نبی کی امت سے پیار ہے. رب فرما اب حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے, صحابہ کو اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ دوبارہ بتانا کیا بات ہے. ہم کہتے ہیں کیا بات ہے, کیا فرمایا آپ نے, پوچھتے ہیں نا. تو اس وقت جو لفظ بولا جاتا تھا وہ بولا جاتا تھا رائنا, رائنا, را الف عین نون الف, را الف عین نون الف, رائنا. حضور آپ ہماری طرف رعایت فرمائیے. رعایت کا مطلب کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تو تھوڑی سی رعایت دے دی, دوبارہ بتا دیجیے. اب یہ لفظ رائنا جو ہے نا یہودیوں کی زبان میں گالی تھا, یہودیوں کی زبان میں اس کا مطلب غلط تھا. اب ایک ہی چیز ہے پانی ہے, اس کو واٹر بھی کہا جاتا ہے, اس کو پانی بھی کہا جاتا ہو سکتا ہے پشتوں میں کچھ اور کہا جاتا ہو سکتا ہے سندھی زبان میں کچھ اور کہا جاتا ہو. ایک ہی چیز کافی معنی ہے. تو مثلاً یہ قمیض ہے, اس کو کرتا بھی کہا جاتا ہے, اس کو اور بھی کچھ کوئی بھی بات لگے ایک چیز کہیں. اب رائنا لفظ ایک ہے. حضور کے صحابہ جو بات کر رہے ہیں عرض کر رہے حضور رعایت فرمائیے.
مگر رب کو یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ جو مشرک ہیں، یہودی ہیں، وہ حضور کے بارے میں یہی لفظ غلط معنوں میں استعمال فرمائے۔ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو سنو، لا تقولوا راعنا، راعنا نہیں فرمانا۔ اور حضرت سعد بن معاذ وہ یہودیوں کی اس لفظ کو جانتے تھے، آپ نے فرمایا اب میں نے اگر تمہارے منہ سے راعنا لفظ سنا نا، گردن اڑا کے رکھ دوں گا میں۔ حضور کے صحابہ کی بھی یہ غیرت تھی کہ اپنے نبی کی عزت کے بارے میں اتنی حساس طبیعت کہ قسم خدا کی کبھی کمپرومائز نہیں کیا تھا کہ حضور کے بارے میں ہو۔ اور رب نے فرمایا اے ایمان والو، مجھے پتہ ہے کہ بے شک تمہارے کہنے کا مطلب وہ نہیں، لیکن تمہارے کہنے سے کفار کو، یہودیوں کو موقع مل جاتا ہے کہ مصطفیٰ کی شان میں تحقیر کرے۔ اب میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں، راعنا نہیں کہنا، وقول انظرنا، انظرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، ہماری طرف نظر رحمت فرمائیے، اور میں تم کو فرماتا ہوں واسمعوا، غور سے سنا کرو۔ مصطفیٰ کو دوبارہ بات کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ ہو، ہم آپ کا تن گوشت سنا کرو۔ حضور کو دوبارہ ہمت، حضور دوبارہ کیوں بات ہے؟ تم مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایکٹیو ہو کر بیٹھا کرو۔ حضور ایک مرتبہ جو بات فرمائے تمہارے ذہن نشین ہو جانی دے، مصطفیٰ کو دوبارہ کہنا ہی نہ پڑے۔ اور خبردار، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے دنیا والو، اے ایمان والو، اب راعنا نہیں کہنا، بلکہ فرمانا کہنا وقول انظرنا، بولیے انظرنا، بولیے انظرنا، پھر بولیے انظرنا، پھر بولیے انظرنا۔ حضور رحمت فرمائیے، حضور نظر کرم فرمائیے۔ حضور سمجھ نہیں آئی، دوبارہ نظر کرم فرما دیجئے۔ رب فرما رہا ہے، رب فرما رہے دنیا والو، ایک کام تم نے یہ کرنا ہے کہ حضور نظر کرم فرمائیے، اور دوسرا کام بڑے دھیان سے بیٹھ کے مصطفیٰ کی بات سننی ہے، تاکہ مصطفیٰ کو دوبارہ بتانے کی زحمت ہی نہ ہو، پہلے ہی دھیان سے سنا کر، تاکہ میرے محبوب کو دوبارہ بتانا نہ پڑے۔ آپ خود دیکھیے، وہ رب ہو کے، اب میں یہی بات آپ کو دوبارہ سمجھا دوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن رب اپنے محبوب سے پیار کتنا کرتا ہے دیکھنا یہ ہے۔ وہ رب ہو کر اپنے محبوب سے پیار کرے، وہ رب ہو کر اپنے نبی کے بارے میں ایک لفظ برداشت نہ کرے۔ اسی امتی ہو کے آکھیے حضور دنیا تو حضور مار گئے نے، حضور مٹی ہو گئے نے، حضور کو سن نہیں سکتے، حضور رکی پتا وہ تے ساڈے ورگے سن، انج آئے تے ٹر گئے نے، اور میں سائیں تینوں سمجھ نہیں آئی، اور رب تے مصطفیٰ دی گالو دوبارہ اکھوانا نہیں چاہتا، اینا پیار کر دے تے تو کیڑے بہانے دا ٹکر تو مصطفیٰ دے بارے سے گلاں کر رہے، تو کہنا بابے تے شے کوئی نہیں، حضور کو کیا پتا تھا، حضور تو ایسے ہی ہے جیسے ہم ہیں۔ او بھائی ہمیں تمہیں بات سمجھنا ہے، ہم تو پلیتی کے مارے ہوئے ہیں۔ رب اپنے محبوب سے پیار اتنا فرما رہا ہے کہ اپنے محبوب کی عزت کے بارے میں، آرام کے بارے میں اتنا غیرت مند ہے کہ ایمان والوں کو فرماتا ہے اب آپ نے راعنا نہیں کہنا، اب آپ نے کہنا حضور نظر کرم فرمائیے، اور میں کراپ ہو کر کہتا ہوں اب آپ نے کہنا ہے، اب آپ نے غور سے سننا ہے۔ یہ بات ہو گئی تمہارے سے، اب جو کہتے ہیں نا راعنا، ان کے لیے سنیں۔ رب فرماتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو محبوب کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب بات سمجھ آئی؟ وہ رب ہو کر مصطفیٰ سے پیار اتنا کرتا ہے، ہم حضور کے امتی ہو کر مصطفیٰ سے پیار نہ کریں، ہم حضور کے امتی ہو کر مصطفیٰ سے پیار نہ کریں۔ حضرت اپنے سینے کھول لیں، اپنے سینے چوڑے کر لیں، ہم جہاں بھی رہیں گے کائنات میں سب سے زیادہ پیار مصطفیٰ سے کیا کریں گے، ہم سب سے زیادہ پیار اپنے آقا سے کیا کریں گے۔ تو اسی لیے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، پھر حاضر ہے در دولت میں گدا،
سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ تو جب توجہ ہو جائے جس طرف اٹھ گئی، دم میں دم آ گیا۔ حضرت حلیمہ کے گھر آپ نے پورے پنڈ سے خشک سالی سی، قحط سالی تھی، اندھیرا تھا، کوئی خوشبو نہیں تھی، لیکن جب اماں حلیمہ کے پنڈ میں مصطفیٰ کی آمد ہوئی نا، جب نظر کرم اٹھی، اماں حلیمہ فرماتے جب مصطفیٰ کو لینے گئے تھے کوئی ایک پتا ایسا نہیں تھا جو سبز ہو، سارے پیلے تھے، ہر طرح خشک سالی تھی۔ جب مصطفیٰ کی آمد ہوئی قسم خدا کی ایک بھی پتا ایسا نہیں تھا جو پیلا ہو، سارے مصطفیٰ خوشی میں سر سبز و شاداب ہو چکے تھے۔ تو اسی لیے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پیلا، مصطفیٰ جانے رحمت پیلا، سلام شمع بز میں ہدایت پیلا۔ اب سنیے حضور کے بارے میں رب فرما رہا ہے، میں یہ بات آپ کو اس لیے بتانے لگا ہوں، رب اپنے محبوب سے پیار کی طرح کرتا ہے، وہ رب ہو کر مصطفیٰ سے پیار اتنا کرے، ہم امتی ہو کے اپنے وہ فلٹر لگا لیتے ہیں حضور کے بارے میں یہ بات کرنی اور یہ بات نہیں کرنی، یہ بات جائز ہے کہ نہیں جائز، رب ہے۔ ہمارے علماء کرام فرمایا ہم نے رب کو بھی مصطفیٰ کی وجہ سے مانا، ہم نے رب کو دیکھا تھوڑی ہے، ہم نے رب کو دیکھا تھوڑی ہے، یہ تو ہمارے مصطفیٰ نے بتایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضور رحمت للعالمین حضور صاحب کو سمجھاتے تھے، حضور صاحب کو سمجھاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، حضور صاحب کو سمجھاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے۔ ایک دن حضور کے دل میں خیال آیا کہ یار یہ جو کافر ہے یہ دوزخ کا ایندھن بنے تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اب دیکھیں بات یہ قدرت کو منظور تھی، ایسا ولا ہو سکتا تھا کہ مصطفیٰ چاہیں تو وہ اسلام قبول نہ کریں، لیکن قدرت کی منشا اور تھی، وہ حضور تو ایک دفعہ بات کہہ دے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ عمر فاروق کو بھی تو مانگا تھا نا، یا اللہ عمر بن خطاب عطا فرما دے، یا عمر بن حشام، پہلے عمر بن خطاب کا نام لیا تو رب نے کہا محبوب جو تو نے پہلے مانگا ہے ہم وہی تجھے عطا فرما دیں۔ اب وہ اگر حضور تمنا کرتے تو کائنات میں کوئی چیز مصطفیٰ کے علاوہ کوئی رہ سکتی تھی؟ نہیں رہ سکتی تھی، لیکن فقط اتنا وہ ایک شعر ہے کہ فقط اتنا مقصد ہے بزم انعقاد معاشر کا کہ معاشر کو بسانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو حضور کے دل میں خیال آیا کہ یار میں ان کو تبلیغ کرتا ہوں تو یہ سارے دوزخ کا ایندھن بن جائیں گے، تو کیا کیونکہ حضور رحمت للعالمین کسی کو پریشان تو دیکھ نہیں سکتے، ورنہ کفار حضور کی منشا ہوتی تو رب نے تو فرمایا تھا حضور اگر آپ حکم دیں، جبریل مصطفیٰ کو جا کے پوچھ اگر آپ حکم دیں تو ابھی دو پہاڑوں کے درمیان طائف والوں کو نا ملیہ میٹ کر دو، لیکن حضور رحمت للعالمین حضور کے دل میں خیال آیا، رب نے فرمایا انا ارسلناک، رب اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے، رب اپنے محبوب کو تو تسلی کس کو دی جاتی ہے؟ جسے بڑا پیار ہو، جس طرح باپ اپنے بیٹے کو تسلی، پتر ایت کی تھوڑے نمبر گھٹ آئے رہتے پریشان اگلی باری بہتے آ جائیں گے، تسلی 11 نو تو نہیں دی جاندی، رب فرماتا ہے محبوب پریشان نہ ہو، انا میں نے آپ کو بھیجا ہے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے، آپ ان کو خوشخبری سناتے ہیں اور ڈر سناتے، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم،
آپ سے دوزخ میں ڈالے جانے والوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ محبوب آپ نے تبلیغ کر دی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ آئین آئین کا مقدر، آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ بتانا میں یہ چاہتا ہوں، مصطفیٰ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ یہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے، رب نے مصطفیٰ کے دست اقدس میں کندھے پر اپنی شان کے لگ دست شفقت رکھا۔ محبوب آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ نہ سوچئے، آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ انا ارسل، ہم نے آپ کو بھیجا، بس بھیج دیا، یہ تو ان کا مقدر ہے۔ آپ کی بات سنیں یا نہ سنیں، اور آپ ادھر ایک بات سنیے، نقطہ سماعت فرمائیے۔ انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ان کی طرف۔ میں کہتا ہوں یہ تحفہ ہے میرے پاس، یہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، دوں گا تو پھر ہی کہ آپ کے پاس آنے سے پہلے میرے پاس موجود ہو۔ یہ بات کس کو سمجھ آئی؟ آپ کو تو پھر ہی دوں گا، کسی کی شادی ہے، میں نے اس کو گھڑی گفٹ کرنی ہے، گفٹ تو پھر ہوگا جب وہ پہلے سے میرے پاس موجود ہو۔ جس کو دی جا رہی ہے اس کو کیا لگے یہ میرے پاس کب سے موجود ہے؟ رب فرمایا محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ سمجھانا میں یہ چاہ رہا ہوں، بھیجنے سے پہلے مصطفیٰ رب کے انوار و تجلیات میں تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں حضور کر کچھ نہیں سکتے یا حضور کے پاس کیا پاور، وہ تو ہماری طرح ہی ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مٹی اگر پھول کے ساتھ لگی رہے، گلاب جس مٹی میں لگا ہو، حضرت اس پھول کی خوشبو اس مٹی میں آ جاتی ہے جو مصطفیٰ کریم دنیا بننے سے پہلے ازل سے رب کے نور کے تجلیوں میں تھے، نور کے جلوہ میں تھے۔ آپ بتائیں مصطفیٰ کے اندر رب کی کتنی صفات کا شامل ہوا ہوگا؟ رب فرمایا محبوب آپ ہمارے پاس سے، آپ ہمارے انوار و تجلیات میں تھے، حضور آپ ہمارے جلووں میں گم تھے، ہم نے آپ کو ان کی طرف بھیجا ہے، ہم نے بھیجا ہے، ہم نے بھیجا، ہم اس بات کو خود دیکھ رہے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوئیے گا حضور، آپ پریشان نہ ہوئیے گا۔ اور یہ دیکھیں کتنی مصطفیٰ کی شان ہے۔ اب دیکھیں آیت الکرسی کس کس کو پتہ ہے؟ صاحب نے سنا ہی ہوگا نا نام آیت الکرسی کا۔ آیت الکرسی کے اندر رب نے 11 صفات بیان فرمائی ہیں۔ رب کا اپنے محبوب سے پیار دیکھیے، کلمہ رکھا، پہلے اپنا نام رکھا، آخر میں بھی اپنا نام رکھا، مصطفیٰ کا نام سینٹر میں رکھا۔ اس کے بعد جب اپنی شان بیان کر، یہ دستور ہے پیار کا، یہ پیار کا دستور ہے کہ میرا کام تو کری، تیرا کام میں کراں گا، یہ پیار کا دستور ہے۔ جب بیعت کرنی تھی نا مصطفیٰ کی، جب حضور کی شان بیان فرمانے، پھر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حضور ہم نے آپ کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَلَلْآخِرَةُ۔ مصطفیٰ کی کوئی شان بیان کرنی ہو وہ رب خود بیان فرماتا ہے، مگر حضور کے ساتھ رب کا پیار کا لیول دیکھیے کہ جب رب نے مصطفیٰ کی شان بیان کرنی ہو، مصطفیٰ کی باری ہے، رب خود بیان فرماتا ہے، اور جب رب کی شان آئے رب فرماتا ہے محبوب اب تیری باری ہے، میں نے بڑا کہہ دیا وما ارسل، اب تو فرما قل هو اللہ احد، قل آپ فرمائیے کہ رب ایک ہے۔ یہ پیار کا لیول ہے، یہ پیار کا دستور ہے کہ جب مصطفیٰ کی شان بیان کرنی ہو وہ رب بیان فرماتا ہے، جب رب کی شان بیان کرنی ہو تو پھر مصطفیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اور دیکھیں آیت الکرسی، جہاں جہاں رب وہاں وہاں مصطفیٰ۔ رب بتانا یہ چاہتا ہے محبوب جہاں جہاں کا میں رب، جہاں جہاں کا میں خدا ہوں، وہاں وہاں کے آپ مصطفیٰ ہیں۔ آیت الکرسی میں 11 صفات رکھی، پہلی 5 اپنی صفات رکھی، اگلی 3 مصطفیٰ کی صفات رکھی۔ کتنی ہوگی؟ 9۔ پہلی 5 اپنی صفات رکھی آیت الکرسی میں، اگلی 3 مصطفیٰ کی صفات رکھی، کتنی ہوگی؟ 8۔
باقی 3 صفات پھر آخر میں آپ نے رکھی. محبوب کو ادھر سے پڑھے تو رب کے بعد مصطفیٰ کا نام آئے, کوئی ادھر سے پڑھے پھر بھی رب کے بعد مصطفیٰ کا نام آئے. اور میں مصطفیٰ کی صفات کو بیان کرتا ہوں. قیامت والے دن جب حساب شروع ہوگا, من سلام قولا من رب الرحیم وامتاز الیوم ایھا المجرمون, رب فرمائے گا تم سب کو اپنے رب کی طرف سے سلام ہو. وامتاز الیوم ایھا المجرمون, آج مجرموں الگ الگ ہو. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. میں آج رب کی طرف سے تم کو سلام ہو. مجرموں آج الگ الگ ہو جاؤ. میں نے تم کو کہا تھا شیطان کے رستے پر نہ چلنا, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, بلکہ وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم, جو میرے بندے ہیں ان کے رستے پر چلنا وہی سیدھے رستہ ہے. اب بتانا یہ چاہتا ہوں, جب رب یہ خطبہ دے گا نا, اس خطبے کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ رب سے ڈائریکٹ ہم کلام ہو جائے. کسی کی ہمت ہے نہیں ہوگی. اچھا, رب بھی اپنی شان کے لائق میدان معاشر میں ہوگا, میدان معاشر میں ہوگا. بتانا یہ چاہتا ہوں, لوگ مجھے کہتے ہیں تم حضور کی بات کیوں کرتے ہو. میں نے کہا میں تو اس لیے مصطفیٰ کریم سے پیار کرتا ہوں, میں تو اس لیے مصطفیٰ کو مانتا ہوں کہ مجھے پتا ہے حضور کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, حضور کے بغیر کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اس کی شان ہے, وہ تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے. رب سے مانگو, ڈائریکٹ مانگو. رب فرماتا ہے میں تمہیں سنتا ہوں, میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. رب اس دن بھی تو قریب ہوگا نا, تو آدم علیہ السلام کیوں کہہ دیں گے آج میں کچھ نہیں کر سکتا. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آج کو 10 منٹ مجھے ادھر کھڑے ہو کے بتائے. ہاں, آج جو پٹرول پمپ پہ کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں, سیکیورٹی ادارے کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں, یہ جو ہوٹلوں پہ کام کرتے ہیں, آپ ان کو جا کے چیک کریں, ان کی ٹانگیں پھولی ہوتی ہیں. ان سے وجہ پوچھے نا تو یہ کہتے ہیں 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے ڈیوٹی ہے, کھڑے ہو کے کرنا پڑتی ہے. کوئی 10 سال نہیں کھڑے کرنا پڑا, کوئی 500 سال کھڑا نہیں کرنا پڑا, کوئی ساری عمر کھڑے نہیں ہوئے. ایک دن کے معمولی سے حصے میں یہ کھڑے نہیں ہو سکتے. حضرت اس دن 50,000 سال کا دن ہوگا, دنیا مصطفیٰ کو ڈھونڈتی ہوگی, لیکن کیسے. رب بھی کہتے ہیں نا کہ فقط اتنا سبب ہے بس میں انعقاد محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. میں پوچھتا یہ ہوں کہ تم تو کہتے ہو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, کہ رب شارک سے بھی زیادہ قریب ہے, اس کی شان کے لائق. میں نے کہا رب بھی ادھر ہوگا, تو ابھی ادھر ہے, لیکن اس دن تو بھی میدان معاشر میں ہوگا. رب بھی ادھر ہوگا, تو بھی ادھر ہوگا. بات کر لینا ہے ڈائریکٹ رب سے, بات کر لینا نا. کیوں نہیں اس دن بات کرو گے؟ اس دن دوڑیں گے آج کوئی رب کے سامنے پیش کروائے. کبھی آدم علیہ السلام کے پاس, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک آتے کئی 100 سال لگ جائیں گے. جب آدم علیہ السلام کہیں گے نا اذهبوا الى غیری, اس کو غیر کی طرف چلے جاؤ, کسی اور کی طرف چلے جاؤ, آج میں نہیں کر سکتا. پھر نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے, کئی 100 سال پھریں گے. حضرت ہم تو 10 گھنٹے کھڑے اور ٹانگیں پھول جاتی ہیں. جو لوگ کھڑے ہو کے جاب کرتے انہیں پوچھے کیا حالت ہے. حضرت اس دن کئی 100 سال گھومنا پھرے گا, کئی 100 سال ڈھونڈنا پھرے گا. لیکن جب 100 سال کے بعد, کئی 100 سال کے بعد قوم نوح علیہ السلام تک پھر پہنچے گی, کہہ رہا ہوں کہ آج میں بھی کچھ نہیں کر سکتا, آج کسی اور کے پاس جاؤ. پھر وہ بھی کہیں گے نا 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 کسی اور کے پاس. پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس, پھر اس طرح انبیاء کے پاس جاتے رہیں گے. ایک نبی سے دوسرے نبی تک جاتے کئی 100 سال لگیں گے. چلتے چلتے پھر بات عیسیٰ علیہ السلام تک آئے گی. عیسیٰ علیہ السلام کہیں آج میں تمہیں ادھر لے کر جاتا ہوں جہاں سے جا کے تمہاری بات بننی ہے. تو رب نے پھر حضور کے پاس جائیں گے. پھر حضور کے بارے میں رب فرما رہا ہے کون ہے جو آج رب کے سامنے تمہاری شفاعت کرے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. یہ آیت الکرسی میرا فرما رہا ہے کہ آج حضور کے علاوہ کون ہے جو مصطفیٰ کے سامنے آئے, جو رب کے سامنے. آج حضور ہی ہے جو رب کے حکم سے تم ساروں کی شفاعت کریں گے. تم کہتے ہو ڈائریکٹ رب وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کی شان والا ہے, رب ڈائریکٹ سنتا ہے. میں نے کہا رب ڈائریکٹ نہیں سنتا, رب ہوتا ہر جگہ ہے مگر کسی کی وسیلے سے بات سنتا ہے.
رب فرمائے گا آج کسی کو میں نہیں سنوں گا، جاؤ سارے مصطفیٰ کے در پر جاؤ، جو شخص مصطفیٰ کے در پر جائے گا آج اسی کا حساب شروع ہوگا، باقی کسی کا حساب شروع ہوگا۔ اس دن پھر حضور سجدہ کریں گے تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ تو ایڈا سیانا بننا ہے تو پھر جا کے آپ یہ کر نہیں ہرا بنا لگا نا، ادھر نہیں کریں گا، ادھر آکھیں گا نا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے اگر تو قیامت میں مان۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھیرے، یہ بے خبری کہ خلق پھیرے، یہ بے خبری کہ خلق پھیرے، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، مل کے پڑھیے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان۔ یار جڑا حضور نال جنہ پیار کر دو انہیں اچھا بولو، قسم خدا کی راہ فرماتا اگر مصطفیٰ کو نہ بناتا اپنا خدا ہونا بیزار نہ کرتا۔ آج میرا اور آپ کا جو سنگت ہے، آج میری اور آپ کی جو شارک چل رہی ہے، یہ مصطفیٰ کے صدقے چل رہی ہے۔ راہ فرماتا میں سورج نہ بناتا، میں چاند نہ بناتا، آسمان نہ بناتا، زمین نہ بناتا، ہوائیں نہ چلاتا، یہ نہ میں بارشیں برساتا، نہ میں کائنات کا نظام بناتا، کائنات میں کچھ بھی نہ بناتا اگر مصطفیٰ کو نہ بناتا۔ یہ زمین بھی مصطفیٰ کے لیے، یہ زمان بھی مصطفیٰ کے لیے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان، پھر بڑی زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان۔ جس کا ایمان ہے وہ مل کے بولے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، یہ جہاں وہ دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ آقا فرماتے کہ یہ جو منہ میں زبان ہے یہ بھی مصطفیٰ کے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔